اور تعریف کرتے ہیں. اور میں تمام لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اکٹھے کیوں ہوتے ہیں؟ کہ وہاں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی. فرمایا گاؤ جاؤ، وہ محل نبوت کا محل ہے اور میں اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور کسی کو نبوت اور رسالت بھی مل نہیں سکتی. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد بڑے سارے جھوٹے نبیوں کے آنے کی خبر دی ہے. بڑے سارے آئیں گے. دنیا کے مختلف علاقوں میں، مختلف حصوں میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ اسلام کی 15ویں صدی ہے. جھوٹی نبوت کے دعوے دار، رسالت کے دعوے دار جو ہے وہ آئے، مر کر بڑے عبرتناک انجام کے ساتھ دنیا سے چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سَيَكُونُ مِن بَعْدِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ دَجَّالُونَ. وہ جو جھوٹے انبیاء رسول آئیں گے ان میں سے 30 جھوٹے نبی دجال ایسے ہوں گے کہ جو اپنے دھوکے کو کچھ نہ کچھ چلا سکے. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کذاب بھی کہا ہے، دجال بھی کہا ہے. کلہم یظن انہ نبی اللہ. ان دجالوں میں سے ہر ایک دعویٰ یہ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. فرمایا خبردار، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. حضرات، ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ بولیے بھائی، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5. پہلی جو چیز ہے توحید و رسالت. دوسری بولیے بھائی نماز. تیسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے. اور 5ویں جو چیز ہے وہ بیت اللہ کا حج ہے. اب اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ یعنی یہ جو بات، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو پہلے راوی ہیں وہ کون ہیں؟ میں صحابہ کرام کی جماعت سے نہیں پوچھ رہا، میں بات کو آسان کر دیتا ہوں کہ اس بات کو بطور دین کے سب سے پہلے کس نے بیان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرات یہ دیکھیں مسجد کے اندر ماشاءاللہ دونوں حضرات میں قرآن مجید پڑھے ہیں. بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سی تک یہ قرآن مجید ہے. یہ بات ہمیں سب سے پہلے کس نے بتائی ہے؟ بولیے بھائی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن بھی رسول اللہ نے دیا ہے، دین بھی رسول اللہ نے، حدیث اور سنت بھی رسول اللہ نے، عقیدہ توحید بھی رسول اللہ نے، اور اللہ کا جو تعارف اور اللہ کی جو پہچان ہے وہ ہمیں کس نے بتائی ہے؟ ہمارا رب آسمانوں پر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، قوی ہے، عزیز ہے. اور یہ کس نے بتایا؟ اور یہ عقیدہ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ ایک بندہ عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، اس نے کہا جو وتر نماز ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ فرمانے لگے اخی لا نعلم شیئا. وہ پیارے بھائی سن، ہمیں کسی چیز کا بھی نہیں پتا تھا.
ہماری طرف رسول اللہ کو بھیج دیا، جو رسول اللہ نے بتایا، جو دیا، جو کیا، وہ ہم نے اپنا لیا۔ یہ اہل حدیث مسلک کی اساس اور بنیاد ہے۔ حضرات، ہمارے نزدیک ہر وہ چیز جس کی نسبت رسول اللہ کے ساتھ ہے وہ دین ہے، اور جس کی نسبت رسول اللہ سے نہیں ہے ہم اس کو دین ماننے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ وہ کسی عالم امام کا استدلال ہو، کفر اور گمراہی کے فتوے تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو اس کو فاسق اور فاجر کرنے کے لیے بھی کبھی تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل حدیث کو اتنی وسعت عطا کی۔ ہمارا یہ منہج، استاد العلماء حافظ جوید صاحب تشریف فرمائے، جب چاہے آپ جا کر ان سے یہ سیکھ سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ یہ نہیں کہ اتحاد امت کے لیے جو ہے وہ ہم تنگ نظر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سلف صالحین کیا کہا کرتے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس۔ کفر اور اسلام میں، حق و باطل میں کون سی چیز فرق کرنے والی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پیارے بھائیوں، اس تمہید کے ساتھ جو میں آپ کے سامنے غرض رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام، قرآن، توحید، سنت، عدالت صحابہ، یہ سب کچھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کے منصب، نبوت اور رسالت کے ساتھ جڑا ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات بابرکات ہے وہ کیا ہے؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ حضرات، اس جیسا کلمہ دنیا کی کسی شریعت کے اندر نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح الوہیت کے تمام تقاضے ہمارے رب سے جڑے ہیں اور وہ اپنے مخلوق کی اور اس کائنات کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، اسی طرح شریعت ساری کی ساری جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور انسانوں کی تمام رہنمائی جو ہے وہ کرنے والے کون ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آسان کلمے کا معنی۔ اب کہیں گے آپ نے یہ معنی کیسے کر دیا؟ خود سے نہیں، میں آج کے اس پروگرام کے ذریعے قادیانیوں کے سامنے جو ہے دعوت رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی ہم پہلی آیت پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ نے نماز مغرب ادا کی ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین، یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت جامع، یعنی ایسی صفت ہے جس نے اللہ کی کئی صفات کا احاطہ کیا ہوا۔ اس کا معنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اس کا یہ معنی ہے ہماری اردو زبان کے اندر، ذرا میرے ساتھ یہ معنی دہرائے، تمام جہانوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا، اس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ لفظ رب کی اضافت ہے، العالمین، عالم ایک جہان ہے، عالمین، اور پھر اس پر الف لام ہے۔ علماء اس کا معنی بخوبی سمجھتے ہیں، بھائی تمام جہان، جہاں بھی زندگی ہے ان تمام کی ضروریات کو پورا کرنے والا۔ عدم کا بھی ایک وجود ہے، علماء اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر۔ یعنی یوں سمجھ لیں ہر چیز کی ہر لوڑ تھوڑ پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ قرآن مجید فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین،
جب قرآن کا اللہ نے تعارف کروایا ہے، اور یہ بات یاد رکھے قرآن مجید میں جہاں بھی الذکر الکتاب، اور وہی اس کے اندر قرآن بھی ہے اور نبی اسلام کی سنت بھی، ان ہوا الا ذکر للعالمین کا معنی رب العالمین کسی اور رب کی ضرورت ہے، اور ذکر للعالمین فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، قرآن کے آنے کے بعد اگر موسیٰ نبی بھی زندہ ہو کر آ جائے میری تابع داری کے بغیر وہ بھی رب کی جنت میں نہیں جا سکتے۔ رب العالمین ذکر للعالمین۔ اچھا جی، اللہ نے بیت اللہ کی بات کی ہے اور سبحان اللہ فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والا، ہماری نماز پڑھنے والا، ذبیحہ کھانے والا مسلم ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا ہے؟ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ رب العالمین قرآن ذکر للعالمین اور بیت اللہ ہدی للعالمین، کسی اور قبلہ کی ضرورت ہے؟ آج کے دور میں اگر کسی نے اسلام کی سچائی کو جاننا ہو تو جان لے، دنیا میں صرف اسلام کے پاس مرکزیت ہے، قبلہ ہے، دنیا میں اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے پاس کوئی قبلہ اور معبد نہیں۔ اسلام کی سچائی کو آپ اس سے پہچان سکتے۔ اچھا میرے ساتھ ذرا دہرائیے گا، اللہ رب العالمین ہے، کسی اور رب کی ضرورت ہے؟ قرآن کتاب اللہ ہے، کسی اور کتاب کی ضرورت ہے؟ قبلہ بیت اللہ ہے، قبلہ کیا ہے؟ بیت اللہ، اور کسی قبلے کی ضرورت ہے؟ اب یہی میں نے ہفتے کریمہ شروع میں پڑھی ہے، فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ حضرات، اللہ رب العالمین ہے، اور آئیے ہر اکثر بلکہ میں کہتا ہوں ہر گھر میں یہ آپ کو آیت کریمہ سننے کو دیکھنے کو لکھی ہوئی سلیبس کے اندر ضرور ملے گی، اور آپ نے بھی میرے ساتھ پڑھنی ہے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین۔ اب میری اس دوسری بات کا نتیجہ کیا ہے؟ اس بات کا نتیجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کا معنی کہ آپ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی رسول پیدا ہو سکتا نہیں پیدا ہو سکتا۔ اچھا، یہ قادیانی جو دجال ہے، ہر دور کے اندر ایسے کچھ لوگ مذہبی اٹھتے ہیں، اور جو علماء مخالف اور اسلام بیزار لوگ ہوتے ہیں، مادر پترزاد، وہ ایسے لوگوں کو قبول کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے فالورز بن جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے متعصب ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ جماعت بن جاتی ہے۔ اور انگریز نے ہر اس فطرے کی ہر دور میں سرپرستی کی ہے جو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، اس کو پورا ماحول دیا ہے کہ وہ تناور ہو اور وہ فتنے کا باعث ہو، اور اسی دور کے اندر اس ظالم شخص کو نبی و رسول کا دعویٰ کرنے کی جسارت، اور ایسی ایسی موزے کا خیز باتیں،
اگر وہ میڈیکل سائنس کی جدت کا دور ہوتا تو یہ کسی پاگل خانے کے اندر مریض ہوتا، لیکن انگریز کی فتنہ پروری نے، سرپرستی نے ان کو ایک مذہبی روپ دھارنے کی جو ہے وہ پورا ایک ماحول دیا ہے، جسارت دی۔ اب یہ لوگوں میں اپنی جگہ نکالتے کیسے ہے نا، وہ بات بھی تو ہونی چاہیے، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کمپیریٹیو اسٹڈی مطالعہ کرتا ہوں، اور اچھی بات بھی یہ ہوتی ہے کہ آپ مخالف کا نظریہ سامنے رکھ کر دلیل کے ساتھ اس کو توڑ دیں۔ ان کا طریقہ واردات کسی بھی سادے بندے مسلمان کو کہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہمارا ایمان ہے، لیکن میں تھوڑا آپ کو خبردار کرنا چاہتا ہوں، یہ قادیانیوں کا طریقہ واردات ہے۔ اچھا جی، آپ یہ مجھے بتائیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس کی میں تفصیل اپنی تقریر میں 2 دفعہ بیان کر چکا ہوں، لیکن دجل ہے نا، دجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دھوکہ، ایسا دھوکہ جس کو ہم کہتے ہیں نوسر بازی، جعلی گوشت بنا دینا، شراب کو جامع شریف بنا دینا، کتے کے گوشت کو بکرے کا گوشت بنا دینا، اس کو دجل کہتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دجال کہا۔ اب یہ دجل کیسے کرتے ہیں؟ سادے لوگوں کو کیسے بنساتے ہیں؟ ان سے پوچھیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، بھائی توجہ کریں، آپ کے اپنے بیٹھنے سے ذہن منتشر ہوتا ہے، آپ کی مہربانی، توجہ بھائی میری طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان۔ دوسرا سوال یہ کریں گے حضرت عیسیٰ آئیں گے؟ کیوں بھائی آئیں گے؟ تیسرا سوال یہ کریں گے، اب یہاں بندے پھنس جاتے ہیں، تیسرا سوال یہ کریں گے کہ بھائی تم نے کہا تھا نبی نہیں آئے گا، تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ آئیں گے، اچھا بتاؤ وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یہ ہے دجل۔ ماشاءاللہ تبارک و تعالی، میری ابھی تک جو نظر پڑی ہے نبی خالد صاحب، ماشاءاللہ احلام و سہلا مرحبا، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ میں اپنا وقت بھی کو دینا چاہتا ہوں، یہ امت مسلمہ کا اثاثہ انشاءاللہ، انہوں نے اور ہم نے نبی پاک کے ہاتھوں حوض کوثر پینا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قادیانیت کے فتنے کی جتنی خبر اس دور میں ان سے لی ہے، اس کام کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ ولا حول، وہ آپ نے ماشاءاللہ آپ تعارف کروائیں، آپ تعارف کروائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بس بھائی آخری بات ہے، باقی باتیں نہیں کریں گے، یہ اکرام ہے ان کا۔ اچھا وہ کہتے ہیں اچھا جی نبی علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آئے گا، ہم کہتے ہیں نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، ہم کہتے ہیں آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا بتاؤ، وہ بڑے بڑے مولویوں کو پھنسایا ہوا ہے، اچھا حضرت عیسیٰ آئیں گے، آئیں گے، بتاؤ نبی ہوں گے؟ اللہ سوچی پہ رہتا ہے، میں تو پہنا نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ ہوں گے، نبی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اب وہ کہتا ہے نہیں۔ یہاں بیٹھے میں نے آپ سے سوال کیا کہ کیا بندے تو ہونے لائیے نہیں، ایماندار سے بتا اللہ یہ بھی نہیں۔ اب یہ دجل ہے، دجل اس کی پنجابی میں بڑی مثالیں ہیں، پھر تفصیل سے بات ہو۔ یہ دجل ہے، یہ تھے بڑے بڑے مولوی پاس جاتے ہیں، اگر جی میں آخا نبی ہون گے تے پھر نبی نہ آن والی گل غلط، پھر میں پاس گیا۔ اور اگر میں کہہ دوں کہ وہ نبی نہیں، تو کسی میں جرت ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے کہ نبی نہیں؟
وہ فوراً صحیح مسلم کی حدیث سے نواز بن سمان نکال کر آ کے رکھ دیتے ہیں فیاتی نبی اللہ عیسیٰ بن مریم. میں نے دیکھا بڑے بڑے مولوی اس طریقہ سے جاتے. میں نے 2 دفعہ عقیدہ اپنا دہرایا ہے کہ ختم نبوت کا معنی سمجھ لو. حضرات نبی علیہ السلام آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا 2 دفعہ میں کہا آپ کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی آپ کے بعد کوئی نبوت اور رسالت کا زمانہ کر سکتا یہ معنی ہے ختم نبوت کا. سمجھ لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے ہیں ہوں گے رہیں گے لیکن وہ آ کر اپنی نبوت اور رسالت کا سکہ نہیں چلائیں گے اور نبوت اور رسالت کا دور بھی نہیں کریں گے. وہ شریعت محمدیہ کے مطابق زندگی گزر کریں گے. مجھے بھی قادیانی کبھی کو چکر دے نا تو کہتا ہے الفا کے بعد نبی آئیں گے. میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ نبی اللہ آئیں گے پر نبی کو پیدا نہیں ہوگا. وہ تھی اپنی بتی کو نہیں جائے کہ وہ پورا پتا ہے. تو یہ تجل ہے پیارے بھائیوں دوستو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے دمشق کی جامع مسجد میں اذان ہو چکی ہے اقامت ہو چکی ہے محمد ابن عبداللہ مصلی پر کھڑے ہیں. اب آ گئے گی عیسیٰ ابن مریم. حضرات اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں امام مہدی اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ظہور ایک علامت ایک نشانی بھی مرزا غلام احمد قادیانی کے اندر پائی نہیں جاتی. ایک نشانی بھی نہیں پائی. وہ ہوتا نا کہ ظاہری طور پہ کوئی چیز مل جائے. اور آخری بات ہمارا ایک مناظرہ تھا تو مرزا قادیانی جو ہے وہ کہنے لگا ہم بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں. میں اپنی جب تک میں کھڑا ہوا میں نے کہا ہاں یہ ختم نبوت کو مانتے ہیں. ایمان یہ لفظ نہ میرے منہ سے نکل گیا ایمان جذبے کی وجہ سے. میں ایمان یہ بھی ختم نبوت کو مانتے ہیں. انہوں نے کہا کھڑے کر لیے جائیں میں ہم بھی مانتے ہیں. یہ ہم کہتے ہیں اللہ کے آخری نبی رسول محمد رسول اللہ ہے اور یہ بدبخت کہتے ہیں اللہ کا آخری نبی مرزا غلام احمد قادیانی. میں ان کی ختم نبوت یہ ہے اور ہماری اور اسلام کی جو ختم نبوت ہے کہ وہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی رسول آ سکتا نہیں. آیتیں پڑھتے ہیں نا یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم. میں کہتا ہوں چاہوں بتاؤ مرزا غلام احمد قادیانی کے بعد نبی آ سکتا ہے؟ ان کو کہتا ہے تم کہتے ہو نا نبوت اور رسالت چاہیے مرزا کے بعد نبی آئے گا اس نبی کی کوئی نشانی بتا. اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. پہلے کی تصدیق کرنا بعد والے کی خبر دینا. اس دجال اور لعین نے کس کی خبر دی؟ حضرات کوئی بندہ یہ پوچھ لینا نبی علیہ السلام کے بعد کسی مدعی نبوت سے کہ تیرے نبی ہونے کی دلیل تیرے سچے ہونے کی دلیل کیا ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اس سوال سے ہی بندہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. نبی علیہ السلام تو بعد کسے جھوٹے نبی کے بارے پوچھ رہی ہے نا مردے کے بارے پوچھ رہی ہے بھائی یہ سچے ہوتے دلیل دے دیو. ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ آپ کے بعد کوئی نبی ہو اور اس کی سچائی کی دلیل ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
ماشاءاللہ یہ تھے مناظر اسلام مولانا حافظ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ. اب بلا تاخیر میں دعوت دیتا ہوں عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور دنیا بھر میں مرزائیت کا تعاقب کرنے والے جن کی درجنوں کتابیں ہیں رد مرزائیت پر، اور میں سمجھتا ہوں اس دور میں بڑا ان کا کارنامہ ہے. یہ بیمار بھی ہے، اس کے باوجود ہماری دعوت میں یہاں تشریف لائے. مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ تحصیل سیالکوٹ کی طرف سے اور عالمی تحریک ختم نبوت اہل حدیث کی طرف سے میں دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنے معزز مہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں. محترم جناب واجب الاحترام جناب محمد متین خالد صاحب مصنف کتب سیرہ، ہم سے ملتمس ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں کہ تھوڑا سا ٹائم لیٹ ہو کے بعد ہمارا انشاءاللہ 9 بجے ہم جماعت کریں گے، ادا کریں گے انشاءاللہ. چند منٹ پہلے ہم اذان دیں گے، حضرت صاحب تھوڑی دیر یہ بیان جاری رہے گا. محترم جناب محمد متین خالد صاحب. قال الله تعالى في القرآن المجيد فرقان الحميد ما كان محمد ولا خاتم الختام ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال الله بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي. انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں آپ سب حضرات کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے کانفرنس میں، اور میں اپنے مخدوم مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا عبدالحفیظ مجلس صاحب کا، آپ کی پوری مسجد کی کانفرنس کی انتظامیہ کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے یہ سعادت بخشی. حضرات گرامی، چند باتیں عرض کر دی ہیں. میں نے ان سے کل بھی کہا تھا کہ میں اپنا جو مقدمہ عوام کی عدالت میں پیش کرنا ہے مجھے کم از کم 1.5 گھنٹہ یا کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے. انہوں نے بھی میں دوست بھی دراز کی اور میں گیا ہی نہیں اور میں سیدھے مسجد میں آ گیا. تو بہرحال میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں بہت اہم اور 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ توجہ رکھیں گے. حضرات گرامی، ہمارے ہاں جو پڑھا لکھا ایک نام نہاد طبقہ ہے جس میں مثال کے طور پہ ڈی پی او ہے، ڈی سی او ہے، یہ بیوروکریٹ ہیں، پروفیسر حضرات ہیں، پرنسپل حضرات، پروفیسر حضرات، کاروباری حضرات اور دیگر جو محلے میں رہنے والے عوام الناس ہیں. ان کو جب قادیانیوں کے ساتھ ہماری کوئی گفتگو ہوتی ہے، کوئی جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ قادیانی جو ہیں، جب ہم ان کے خلاف پاکستان کے قانون تعزیرات پاکستان کی 298C کے تحت اگر وہ شاعر اسلامی استعمال کرتا ہے، کوئی بھی ایسی حرکت جس سے ظاہر ہو کہ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا، اگر ہم اس کے خلاف مقدمہ درج کروانے چاہتے ہیں، ڈی پی او کے پاس جاتے ہیں، ڈی سی او کے پاس جاتے ہیں، تو وہاں بندے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس قادیانی کے خلاف مقدمہ درج کروانے کے لیے ہم آئے. اب وہ قادیانی ہم سے پہلے جا کے اس سے کہتا ہے کہ جی میں تو کلمہ پڑھتا ہوں. وہ کہتا ہے جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب ڈی پی او جیسا، ڈی سی او جیسا، ایس ایچ او، ڈی ایس پی
وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا مسئلہ جا رہا، ایک بندہ کلمہ پڑھتا ہے آپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے، ہمارا کیس ہم اس کو سمجھا نہیں سکتے۔ قادیانیوں کے خلاف پاکستان میں نفرت کیوں ہے، یہ قادیانی کو سوچنا چاہیے۔ اب حضرات ہوا کیا، ہوا یہ کہ بے شمار قادیانیوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ لاہور میں جتنے بھی یہ کالج یونیورسٹی میں لو میرج کیس ہوتے ہیں، بزرگوں کو پتہ نہیں کیا سوئیتی ہے، وہ جو لو میرج والا کیس میری طرف بھیج دیتے ہیں، وہ سمجھتے شاید میں نے لو میرج میں کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے۔ یا لڑکا قادیانی ہوتا ہے یا لڑکی قادیانی ہوتی ہے، آتے دونوں ہیں، مہینے میں 1 یا 2 کیس ایسے ہوتے ہیں۔ مجھے اس میں 34-35 سال اس محاذ پہ کام کرتے ہوئے ہو گئے۔ جو قادیانی بھی ملتا ہے وہ یہی کہتا ہے جی کہ ہم مرزا قادیانی کو مہدی مانتے ہیں۔ وہ اگلی بات تو سن ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا، ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، طوطے اڑ جاتے ہیں، وہ حیران پریشان ہوتے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے، جو سب سے بڑی بدقسمتی وہ یہ ہے کہ ہم نے بھی مطالعہ چھوڑ دیا اور خود قادیانیوں نے بھی مطالعہ چھوڑ دیا۔ میں جب بھی ایسی محفل میں حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے ساتھ 10,000 روپیہ لے کے آتا ہوں۔ میرا پوری دنیا کے قادیانیوں کو میرا یوٹیوب پہ یہ بیان آج سے کوئی 10-15 سال پہلے موجود ہے، ڈیلی موشن پہ موجود ہے۔ میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ایک سوال کا جواب دے دیں اور 10,000 روپے نقد لے دیں۔ سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پوری دنیا میں، پوری آل اوور دا ورلڈ، کوئی ایک قادیانی بھی ایسا نہیں ہے، ایک قادیانی بھی، آپ کے سیالکوٹ میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں جہاں کے مطلعی مربی ہیں، پوری دنیا میں ایک قادیانی بھی نہیں ہے جس نے اپنے مرزا قادیانی کی ساری کتابیں پڑھی۔ جب وہ کتابیں نہیں پڑھیں گے تو ہم ان سے مناظرہ کیسے کریں؟ قادیانیوں کو مناظرہ کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ آتے ہیں میرے پاس۔ تو پہلا سوال میں اس سے یہ پوچھتا ہوں کہ یار یہ بتائیں، پہلے مناظرہ شروع کرنے پہلے اس کی کتابیں پتہ کتنی ہیں؟ 83 کتابیں اس کی اپنی ہیں جو 23 جلدوں میں بند کر دی ہیں، روحانی فضائل۔ اس کے 10 ملفوظات ہیں، 3 مکتوبات ہیں، 2 اس کے اشتہارات ہیں، 3 اشتہارات ہیں، 2 مکتوبات ہیں، پھر اس کا تذکرہ ہے، ایک آدھ اور ہے، 100 کے قریب 100 کتابیں بنتی ہیں۔ پوری دنیا کے قادیانیوں کو میرا چیلنج ہے کسی نے کتابیں پڑھی، اور جو قادیانی مناظرہ کرنے کے لیے آتا ہے میں پہلا سوال اس سے پوچھتا ہوں کہ صاحب مناظرہ کرنے سے پہلے صرف اتنا بتا دیں کہ آپ نے کتابیں کتنی پڑھی۔ کوئی کہتا میں نے 5-6 بس۔ تو میں کہا باقی تیرے پیوں نے پڑھنی، میں تمہارے ساتھ مناظرہ کیسے کروں؟ میں تمہیں اپنی کتاب میں بتاؤں کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا تو ہوگا، یہ تو پتہ ہی، میں نے پتہ ہی۔ اور آپ کا حال بھی ایسے ہی ہے، آپ کا حال بھی ایسے ہی ہے کہ حضرت محمد ابراہیمی سیالکوٹی اس دور میں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس دور میں مرزا قادیانی کے خلاف جو کتاب لکھی ہے شہادت القرآن، 10 مرزائی بیٹھے ہو نا، وہ آپ کتاب پھینکتے ان کی طرف، وہ بھاگ جائیں گے۔ آپ نے تو شاید کسی نے پڑھی نہیں وہ کتاب، آج تک یہ کتاب ایک چیلنج بن کے ان کے سامنے کھڑی ہے کہ اس کتاب کا کوئی جواب ہی نہیں دے سکتے۔ حضرت کی 15 کتابیں ہیں ختم نبوت پہ، اور 65 کتابیں ہیں رد عیسائیت پہ، اور ماشاءاللہ ہمارے پاس وسائل ہونے کے باوجود، تنظیم ہونے کے باوجود، پڑھے لکھے لوگ ہونے کے باوجود ہم نے ان کی ایک کتاب بھی شائع نہیں کی۔ یہ المیہ ہے۔ حضرات مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھنے کو آسان کام ہے، 100 کتابیں، اس کی 3 کتابیں پڑھیں بندے کی شکل پرویز مشرف جیسی ہو جاتی۔ تو دیکھو سمجھ نہیں آتی کہ ہر لائن پہ کفر، ہر لائن پہ کفر، ہر لائن پہ کفر۔ تو حضرت اب میں آپ کو اس مسئلے کی طرف لے کے آتا ہوں۔
حضرت قادیانیوں کے 1974 میں 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین کا آرٹیکل 106 اور 260 اس میں لکھ دیا کہ قادیانی غیر مسلم. قادیانی غیر مسلم ہونے کے باوجود کیا کرتے تھے؟ آپ کے سیالکوٹ میں سب سے زیادہ پورے پاکستان میں سیالکوٹ تھا. قادیانی غیر مسلم ہونے کے باوجود اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتے تھے. مرزا قادیانی کو صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے تھے، اس کی بیوی کو ام المومنین، اس کے دوستوں کو صحابہ، اس کے شہر قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ، اس کی باتوں کو حدیث، اس پہ اترنے والے نام نہاد وحی کو قرآن مجید. حضرات یہ ہوتا رہا 10 سال ہوتا رہا. اس کے بعد تمام مکاتب فکر کے اکابرین نے تحریک چلائی اور سب سے زیادہ تحریک سیالکوٹ سے چلی اور یہاں سے تحریک پورے پاکستان میں پھیلی. اور اس کے بعد حکومت نے 26 اپریل 1984 کو ایک قانون پاس کیا جو تعزیرات پاکستان میں ہے، جو اس کو 298C کہتے ہیں. حضرت اس میں لکھا ہے اگر کوئی قادیانی 3 کام نہیں کر سکتا. نمبر 1، کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتا. اگر کوئی قادیانی بڑا ہے، چھوٹا ہے، موٹا ہے، سکا ہے، عورت ہے، بچہ ہے، مرد ہے، مربی ہے، غیر مربی ہے، اسے پتہ ہے نہیں پتہ، اگر کسی قادیانی نے یہ بات کہہ دی کہ میں مسلمان ہوں، میرے مذہب کا نام اسلام ہے. اور تیسری بات ہے کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا جس حرکت سے پتہ چلے کہ یہ حرکت تو مسلمانوں والی ہے. 3 سال کی قید ہوگی اور 298C لگے. مثلا کوئی قادیانی کسی مسلمان کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ شاعر اسلامی ہے، یہ مسلمانوں کا شاعر ہے. کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی شکل میں نہیں دے سکتا. کوئی قادیانی جو ہے وہ اذان نہیں دے سکتا. کوئی قادیانی عید والے دن نئے کپڑے نہیں پہن سکتا. یہ مسلمانوں کی عید ہے، وہ شامل ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کوئی قادیانی اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پہ کسی قسم کا شادی کارڈ اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ انشاءاللہ نہیں لکھ سکتا. لکھے گا جیم سین میم فے متمنی شرکت لاڑا لاڑی سب جیل میں جائیں گے. 298C لگے گی. یہ قانون کہتا ہے، میں نہیں کہتا. اگلی بات، قادیانیوں نے کلمہ لکھا اپنی عبادت گاہ کے باہر. انہوں نے ڈسپلے کیا، اس کے بیج بنوائی، یہاں پہ لگا کے بازاروں میں پھرتے تھے. کوئٹہ میں وہ پھرے، ایک مسلمان نے ان کو پکڑا، پرچہ درج کیا، سزا ہو گئی. وہ چلے گئے سپریم ہائی کورٹ نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بالکل صحیح سزا ملی. وہ ہائی کورٹ سے چلے گئے سپریم کورٹ. اس کے بعد 1989 میں قادیانیوں نے 100 سالہ جشن منانا تھا. 100 سالہ جشن پہ انہوں نے حکومت پنجاب میں پابندی لگا دی. چنانچہ اس پابندی کے خلاف وہ ہائی کورٹ چلے گئے. ہائی کورٹ نے کہا پابندی بالکل ٹھیک. اور اس کے بعد دونوں کیس کوئٹہ والا اور لاہور والا یہ چلا گیا سپریم کورٹ. میں آپ سب حضرات سے درخواست کروں گا کہ یہاں سے میری اصل بات شروع ہوتی ہے، یہ آپ نے سنی. سپریم کورٹ میں کیس چلا گیا. 5 جج بیٹھے. مرزائیوں نے جا کے ان سے کہا جی ہماری ایک بات سنو. کیا پتہ ہے؟ کہا صاحب ہمیں مسلمان کلمہ نہیں پڑھنے دیتے. جب ہم اپنی عبادت گاہ کے باہر کلمہ لکھتے ہیں پرچہ درج کرتے ہیں اور پولیس آتی ہے کلمہ ہٹا دیتی ہے. اگر ہم یہاں کلمہ لگاتے ہیں تو پرچہ درج کر دیتے ہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں گرفتار کر دیتے ہیں. اگر ہماری کوئی ٹیبل ہے، کیلنڈر ہے، اگر اس پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے تو یہ گرفتار کر دیتے. ججوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے؟ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام کلمہ کی آئے، کلمہ کے لیے آئے، کلمہ پڑھانے کے لیے آئے. ایک آدمی جب کلمہ پڑھتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے. تو یہ کلمہ جو مطلب مسلمان ہے یار یہ تو زیادتی ہے. پہلے دن کی جو پروسیڈنگ ہوئی، جو محاجرہ ہوئی، سب کچھ ہوا کیس، ہم بہت پریشان تھے. ججوں نے بہت غصہ کیا. اگلے دن اچھی محفل تھی، اس طرح کے زیادہ لوگ تھے.
میں نے اسے کہا کہ جی اس کو کلمہ پڑھانے سے پہلے صرف میری 2 منٹ آواز سن لیں، کہنے لگی بتائیں۔ میں نے کہا حضرت توجہ فرمائیے گا، مزہ آئے گا آپ کو۔ میں نے اسے کہا، اس قادیانی سے پوچھا کہ قادیانی صاحب ایک بات تو بتاؤ، اب تم یہ کیا کرنے لگے ہو کہ مفتی صاحب کے ہاتھ پہ کیا کرنے لگے ہو؟ اس نے کہا جی کلمہ پڑھنے لگا ہوں۔ میں کہ کیوں؟ اس سے پہلے کون سا کلمہ پڑھتے تھے؟ اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب قبول اسلام والا کلمہ کون سا ہے؟ اس نے کہا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد کیا ہو جاؤ گے؟ اس نے کہا مسلمان۔ میں کہا اس سے پہلے کیا تھے؟ اس نے کہا مسلمان۔ تو فرق کیا ہو؟ وہ مفتی صاحب حیران پریشان، 25 30 50 ہزار روپے کی خاطر مفتی حضرات کو بھی نہیں پتا کہ مسئلہ کیا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ چلو 50,000 میں چندہ دے آئے گا نا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ مرزائی جو کلمہ پڑھ کے مسلمان، یہاں ایک مرزائی آتا ہے وہ کہتا ہے مولانا مرزائی صاحب تو کہتا ہے حضرت مجھے کلمہ پڑھا ہے، پہلے کیا پڑھتا تھا؟ یہی کلمہ، اب دوبارہ کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ مسئلہ ہے۔ حضرت غور سے سنیے، دنیا کے جتنے قادیانی ہیں اگر ان کو نہیں معلوم تو یہ ان کا قصور ہے، انہوں نے مرزا کی کتابیں نہیں پڑھی۔ حضرت اگر آپ لاہور اسلام آباد جائیں اور جا کے کہیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ سبد اشارے پہ جانا ہے اور سرخ پہ رکنا ہے، تو حضرت یہ بات آپ کی نہیں مانے گی۔ اگنورنس آف لا جو ہوتا ہے، پرچہ آپ کے خلاف چلان ہوگا آپ کا کہ بھائی لال پہ میں مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ باتیں چلی۔ اب یہ فرق کیا ہے ذرا غور سے سنیے۔ حضرت ہم نے سپریم کورٹ میں ان کو کتاب پیش کی، ججوں سے کہا پڑھے 4 صفحہ نمبر 4، ججوں نے سر پکڑ لی کہ یہ کیا؟ حضرت تریاق القلوب، انجام آثام، حقیقت الوحی، یہ 5-6 کتابیں آگے رکھی کہ پوچھیں قادیانی سے کہ یہ کتابیں تمہاری ہیں، یہ صفحات تمہارے ہیں، یہ کیا لکھا؟ حضرت اس میں لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کہتا ہے میں محمد رسول اللہ۔ وہ مہدی والی تو بات ختم ہو گئی کہ مہدی وسیم اور فلانا فلانا وہ چلا گیا۔ اب جب قادیانی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی لیتا ہے۔ آگے حضرت دیکھیں کیا ہوا۔ حضرت آگے مرزا قادیانی کا جو بیٹا منجڑا ہے بشیر احمد، اس کی ایک کتاب ہے کلمۃ الفصل۔ حضرت کسی زمانے میں میری ملاقات ہوئی تھی جناب یہ بختیار صاحب سے، جنہوں نے وہ 13 دن مرزا ناصر پہ بحث کی تھی، وہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ملے۔ میں نے ان کی دست بوسی کی اور ایسے ہاتھ جوڑے، ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ میں نے کہا حضرت 2 منٹ، گھڑی کا ٹائم صرف 2 منٹ آپ سے لیں۔ کہتے چلو بتاؤ کیا کیا؟ میں نے کہا حضرت میرا مرزائیوں کے ساتھ اکثر مناظرے رہتے ہیں، آپ مجھے صرف کوئی ٹپ دے دیں، کوئی چھوٹی سی ٹپ دے دیں۔ مجھے کیا ہنس سے تھپکی دی، کہنے لگے بات یاد رکھنا، جب بھی کسی قادیانی سے گفتگو کرنی ہے تمہارے پاس مرزائیوں کی مرزا قادیانی کے بیٹے بشیر احمد کی کتاب کلمۃ الفصل ہے، وہ ضرور ہونی چاہیے، اس کے بغیر مناظرہ نہ کرنا۔ حضرت کو کلمۃ الفصل ہم نے عدالت میں 5 جج، جسٹس عبد القدیر چودھری، جسٹس سلیم اختر، جسٹس ولی محمد، جسٹس شفیع الرحمان، جسٹس طالب صاحب، یہ 5 سپریم کورٹ کے جج، کوئی دینی مدرسے کا نہیں پڑھا ہوا، سب انگریزی قانون پڑھے ہوئے، 5 جج، پورا کمرہ عدالت بھرا۔ پہلے مرزے کی کتابیں پیش کی، پھر کلمۃ الفصل پیش کی، پھر کہ جی کیا کرتا ہے۔ جج تو حیران پریشان کہ یار یہ کیا پیش کر رہے ہیں آپ کو۔ حضرت اس میں کیا لکھا؟ 2 حوالے، ٹائم تھوڑا ہے، 2 حوالے۔ حضرت انہوں نے کہا حضرت کہ مرزا قادیانی کا بیٹا اپنے باپ کا جو اس کا دعویٰ ہے کہ میں محمد ہوں، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے، یہ مرزا کا بیٹا لکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر اسی شکل میں، نبی پاک کی شکل میں، وہی معجزے دے کے، وہی سیرت دے کے آپ کو دوبارہ قادیان بھیجوں۔ یہ کتاب میں لکھا۔ اگر دوسرا دیکھیں تو صفحہ نمبر 158 پہ ہے، 158 پہ، اس پہ کیا لکھا؟ بشیر احمد نے اپنے باپ کے دعوے کی تشریح دیکھیں حضرت کیا
کہا بس مسیح موعود مرزا قادیانی خود محمد رسول اللہ ہے جو اشاعت اسلام کے لیے دوبارہ دنیا میں تشریف لائے. اس لیے اب ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں. جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لفظ محمد سے مراد مرزا قادیانی. یہ دو پیش کیے. تیسرا حضرت ہم نے الفضل کا بدر کا اخبار پیش کیا. اس میں مرزا قادیانی کا ایک مرید ہے, یہ گجرات کے قریب گولے کے ہے, وہاں کا رہنے والا تھا. اس کا نام تھا قاضی اکمل. حضرت ہم نے وہ حوالہ پیش کیا, اخبار پیش کیا. حضرت یہ اوریجنل اخبار ہے مرزائیوں کی. اس میں اس نے ایک نظم لکھی. مرزا قادیانی ایسے اپنی عبادت گاہ میں بیٹھا تھا, یہ آیا قاضی اکمل, اس نے فریم کروایا ہوا تھا, ایک فریم شیشے والا, اس میں نظم لکھوائی تھی. حضرت یہ گیا مرزا قادیانی کے پاس, جا کے اس نے کہا کہ میں ایک نظم لے کے آیا آپ کو سنانی. ایسے بندے بیٹھے تھے, مرزا نے کہا سناؤ. اس کے میں آپ کو دو شعر سناتا ہوں جو سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھے. شعر کیا ہے؟ کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہم میں. ونس اگین, دوبارہ آئے, یعنی پہلے اب دوبارہ آئے. کون؟ محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں. یہ شعر. اور اگلا شعر سنیں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل کمپلیٹ. پہلے نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, پہلے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے کہ انکمپلیٹ تھے. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل مکمل. اشارہ کیا کہ غلام احمد کو دیکھے پا دیا. حضرت اس پہ تو اس کو تھپڑ مارنا چاہیے تھا, برا بلا کہنا چاہیے تھا. اس نے کیا کیا؟ اس کو گلے لگایا, اس کو شاباش دی, جزاک اللہ کہا. وہ فریب لے کے اپنے گھر جا کے لگایا بیٹھک میں. یہ الفضل میں لکھا ہم نے حضرت ساری چیزیں ججوں کے ساتھ. حضرت ججوں نے فیصلہ دیا. اب ٹائم تھوڑا حضرت مجھے 1.5-2 گھنٹے چاہیے یہ مسئلہ سمجھانے میں مختصر کر رہا ہوں. مجھ پہ دباؤ ہے کہ جناب وہ اذان ہو جائے. حضرت ججوں نے فیصلہ ہے, یہ ذرا غور سے سنیے. یہ 1993 میں فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا. اس کا نام ہے SCMR, سپریم کورٹ منتھلی ریویو. سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993, ظہیر الدین بنام سرکار, پیج نمبر 1718 1718. یہ 150-200 صفحے کا فیصلہ ہے. میری آپ حضرات سے درخواست ہے کبھی ٹائم دے لیں. اس کا ترجمہ بھی ہو گیا. حضرت وہ ضرور پڑھے, چاہے انگلش میں پڑھے چاہے اردو میں پڑھے. حضرت انہوں نے جو میں نے آپ کو ان کے قادیانی عقائد بیان کیے, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں سارے کے سارے شامل کر دیے. اب حضرت سپریم کورٹ کا فیصلہ میں سنانا چاہتا ہوں. ٹائم تھوڑا, اور بھی فیصلے تھے. اب سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں جو باتیں کہی اس میں صرف 2 یا 3 سن. حضرت سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہمارے پاس کیا لینے ہیں. جو پٹیشن جو دائر کی ہے, آئینی پٹیشن, اس میں حضرت لکھا قادیانیوں نے کہ ہمیں حقوق دیے جائیں. کیا دیے جائیں؟ قادیانیوں نے اس پٹیشن میں لکھا کہ پاکستان میں ہمیں تبلیغ کرنے کے حقوق دیے جائیں. ہمیں تبلیغ کا حقوق نہیں. حضرات پہلا نمبر سن لینا. سپریم کورٹ نے اس کے جواب میں ان سے کہا کہ آپ دھوکے باز ہیں, دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے. حضرت جو انگلش فیصلہ ہے انگلش, اس میں 2 لفظ سپریم کورٹ نے مرزائیوں کے متعلق جو بیان کیے ہیں, اللہ کی قسم اگر وہ 2 لفظ میرے متعلق ہوتے نا, شاید میں شرمندگی سے مر جاتا, میں گھر سے نہ نکلتا, میں ماسک پہن کے چادر لے کے کوئی مجھے پہچانا. اگر یہ میرے متعلق ہو. حضرت جملے سونے سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کیا لکھا. نمبر 1 کہ کسی بھی بارے, کسی کے بارے میں آج تک 5 جج حضرت آپ کا UN تک گیا ہے فیصلہ. 2 جملے سنے کیا کہا سپریم کورٹ نے. کہا fraudulent non-Muslims, you are fraudulent non-Muslims. آپ دھوکے باز عقلی نہ غیر مسلم ہے, دھوکے باز. بہت بڑی بات ہے حضرت, چپیڑ ماری. اور دوسرا لفظ سنے حضرت, دوسرا لفظ کہا unscrupulous non-Muslims, unscrupulous non-Muslim. تو صاحب بتائیں گے unscrupulous
جس کی انگلش بہت اچھی ہے بتائیں گے کہ اس کا کیا ترجمہ؟ 100 روپیہ دوں گا. چل اب اگر آپ کی اجازت ہو اپنے میرے اپنے عبدالحفیظ صاحب کی اجازت سے، اگر میرا ترجمہ غلط ہو، ان کے پاس میرا نمبر ہے، آپ مجھے کسی وقت بلا لیں، جو سزا مجھے دینا چاہے دے دیں، مجھے اتنی اجازت دے دیں کہ اس کو آپ کو اردو میں مزہ نہیں آئے گا. اگر آپ اجازت دیں تو اس کا پنجابی میں ترجمہ کر دوں، انسکروپلسنان مسلم، یہ لفظ انسکروپلسنان پنجابی میں ترجمہ کر دوں. اگر ترجمہ غلط ہو میں آپ کو مجھے پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے مرزائیوں سے کہا تم چول قسم کے بدلے ہو، چول پڑلے درجے کے چول قسم کے نان مسلم ہو. یہ ترجمہ ہے انسکروپلسنان مسلم. نمبر 2 آگے چلیں. سپریم کورٹ نے بالکل آخر میں اس کے 2 صفحے پیچھے آ جائیں ایک جملہ بڑا کمال لکھا. اس نے کہا پاسو کوئی شرم حیا کرو، یہ تم نے کیا لکھا کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے آئے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے. اگر ہم آپ کو آپ اجازت دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہر قادیانی سلمان رشدی ہے. حضرت سلمان رشدی کہا جس نے 1989 میں انگریزی میں وہ جو بڑی توہین امیز کتاب اسٹینڈنگ ورسز لکھی تھی، آپ اس کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے. حضرت جس سلمان رشدی کہا ہے اس کو قادیانیوں کو. اس کے بعد حضرت ایک بات اور کہا بات سنو، اگر تم جا کے تبلیغ کی اجازت مانگ رہے ہو، اگر ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے تبلیغ کرو، تم لٹریچر تقسیم کرتے ہو، تقریر کرتے ہو کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ جیسے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، تم مجھے بتاؤ تم زندہ کس طرح بچو گے؟ تمہارے گھر تمہارا کس طرح بچ جائے گا؟ تمہارا کاروبار کس طرح بچ جائے گا؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ پھر انہوں نے بخاری شریف کے ایک حدیث پاک لکھی سپریم کورٹ کے ججوں نے. وہ بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک، اس مسلمان کے نزدیک سب سے زیادہ عزت اپنی بہن سے، بیٹی سے، بیوی سے، والد سے، کاروبار سے، حتیٰ کہ اپنی زندگی سے زیادہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کرتا. فرمایا کہ ایک طرف تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک نبی پاک محبت نہ کرے، دوسری طرف تم کہتے ہو کہ مرزا قادیانی محمد رسول اللہ. اب اگر مسلمان تمہیں مارتا نہیں ہے تو وہ تو بیچارہ اس حدیث کی روح سے فارغ کعبہ ہو جائے گا، اگر مارتا ہے تو ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورت پیدا ہو جائے گی. تو حضرات سپریم کورٹ نے ایک بات لکھی، ذرا غور سے سنیے، یہ میرا آخری فوکس پوائنٹ آ رہا ہے. حضرت سپریم کورٹ نے کہا اگر کوئی قادیانی اپنے گھر کے باہر کلمہ لکھا، یہاں پہ کوئی بیج لگایا، اس کے دفتر میں کوئی ٹیبل ہے، شیشے کے نیچے کلمہ لگایا، کیلنڈر مل گیا، عبادت گاہ کے باہر کلمہ لکھا، یہ آپ کی جو مضافات ہیں، آپ کے قصور فلاں سب بڑھیا مرضیوں نے لگائے ہوئے ہیں، لیکن انتظامیہ نہیں پوچھتی. ان کو جواب دینا ہوا قیامت والے دن. حضرت سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کسی قادیانی سے کلمہ طیبہ برآمد ہو گیا، اس کی عبادت گاہ سے، گھر سے، اس کے دفتر سے، اس سے یا اس نے کلمہ پڑھا، اگر کسی مرضی نے پڑھا تو کیا ہوگا؟ تعزیرات پاکستان کے تحت اس پر 295 سی کے تحت پرچہ درج ہوگا، جس کی سزائے موت ہے. اس لیے کہ وہ کلمہ جب پڑھتے ہیں تو محمد سے مرا مرزا قادیانی لیتے. حضرات یہ ہے آپ کی سپریم کورٹ. اب حضرت ٹائم تھوڑا، میں آپ کو لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ چلتا ہے، سر 5 منٹ لگے جی 10 منٹ اور چل. حضرت لاہور اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ کا ابھی یہ 4-5 سال پہلے ابھی مولانا اللہ وسائے صاحب تشریف لائیں گے، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی، اس کا نام ہے اللہ وسائے ورسز فیڈریشن آف پاکستان، اسلام آباد ہائی کورٹ 2018 اور پیج نمبر 62 کہ پڑھنے والا فیصلہ ان جج صاحب کا
فیصلے میں لکھا 250 صفحے کا فیصلہ، حضرت لکھا کوئی قادیانی اپنے آپ کو احمدی نہیں کہہ سکتا، اگر احمدی کہے گا 3 سال کی سزا ہوگی۔ کوئی قادیانی پورے پاکستان میں چاہے وہ پرائیویٹ سکول ہے، پرائیویٹ کالج ہے، پرائیویٹ یونیورسٹی، چاہے سرکاری سکول، سرکاری کالج، سرکاری یونیورسٹی، کوئی قادیانی مسلمان بچوں کو اسلامیات نہیں پڑھا سکتا۔ حضرت یہ چیزیں ایسی ہیں جو قانونی ہیں، جو آپ کو سمجھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس وقت پاکستان میں قادیانی کی قانونی پوزیشن کیا ہے۔ حضرت ایک وقت تھا 1974 سے پہلے، ذرا سنیے مزہ آئے گا، 1974 سے پہلے ایک وقت تھا اگر کوئی مسلمان صرف اتنی بات کہتا تھا کہ قادیانی کافر ہے، حضرت 3 سال کی سزا ہوتی تھی، اس پہ 295 صرف اونلی 295 لگتی تھی، 3 سال قید کہ آپ نے جذبات مجروح کیے۔ سمجھ آ گئی؟ 1974 سے پہلے جب قادیانی کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے سے پہلے اگر کوئی مسلمان صرف اتنی بات کہتا کہ قادیانی کافر ہیں تو اس پہ تعزیرات پاکستان کی 295 کے تحت پرچہ ہوتا تھا، اس کی سزا کتنی تھی؟ اب دیکھیں حضرت کیا ہوا، اللہ نے کرم کیا، یہ بزرگوں کا کام ہے کہ آگے چلے مولانا ثناء اللہ صحیح، آگے چلے مولانا اسحاق صحیح صاحب، آگے چلے جناب مولانا عبدالحق غزنوی، آگے چلے مولانا داؤد غزنوی، یہ پوری ٹیم، مولانا انور شاہ کشمیری، شیخ کالا شاہ بخاری، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ دیکھیں برکتیں کیا ہوئی، ذرا غور سے سنیے۔ اب کیا صورتحال ہے، کوئی آدمی بڑے سے بڑا فندے خان، بڑے سے بڑا امیر، بڑے سے بڑا بیوروکریٹ صرف اتنی بات کہہ دے کہ قادیانی کافر نہیں، صرف اتنا کہہ دے کہ قادیانی کافر، 3 سال کے 295 پرچہ درج ہوگا۔ یہ ہے پہلے تھا کہ کافر کہو گے قادیانی کو 3 سال کیا ہے، اب کہے کوئی بندہ آئے میرے سامنے کسی بندے کو کہے وہ کہ قادیانی کافر نہیں ہے، حضرت 3 سال پرچہ درج ہوگا، 3 سال کی سزا ملے گی۔ یہ ان بزرگوں کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ تو حضرت یہ ایک بہت یہ آئینی قانونی چیزیں جو ہیں، یہ قادیانی جو ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، ان سے فارم فل اپ کرایا تو ان کو بتایا کہ میں دی، آگے حضرت ہڈن چارجز اور تھے، پیچھے وہ تھا کہ میں محمد رسول اللہ، یہ بہت کم لوگوں کو معلوم۔ حضرت ان کے ساتھ آپ بحث ہی نہیں کر سکتے قادیانی کے ساتھ۔ اب یہ حدیث نبی علیہ السلام کی جو نماز مہدی والی بتا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام والی، بخاری شریف والی، کہ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائیں گے قرب قیامت سے پہلے، حضرت اس حدیث میں یہ ہے کہ پوری قادیانی جماعت تعویلات پہ کھڑی۔ مرزا قادیانی سے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام حدیث ہے کہ عیسیٰ آئیں گے، تم کیا تمہیں عیسیٰ آئیں گے، یہ دجال کو مقام دودھ پہ قتل کریں گے، تو مقام دودھ تو اسرائیل کا ایک بیس ہے، تو آپ تو دودھ گئے نہیں، اس نے کہا نا دودھ سے مراد دودھ آنا، آپ ان سے ویسے نہیں کر سکتے۔ کہا جی اس حدیث میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو ان کے گنگنے والے بال ہوں گے، میں لمبی انشاءاللہ حاضر ہوں گا، ساری گفتگو سناؤں گا، اس میں ایک لفظ ہے حضرت جانتے ہیں، معزز علماء کرام، میں تو طالب علم ہوں، کہا فرمایا اس میں کہ وہ 2 زرد رنگ کی چادریں پہنی ہوں گی، 2 زرد کے اوپر ایسے چادر ایک تہ بند، 2 زرد رنگ کے۔ تو مرزا قادری سے کہا تو آپ نے زرد رنگ کی چادریں کبھی پہنی نہیں، پڑی گا چادریں، اس سے مراد ہے 2 بیماریاں، ایک مجھے آنکھیں لوگوں پیلی ہیں ہیپاٹائٹس، ایک مجھے پیشاب پیلا آتا ہے، آپ ان سے بات ہی نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا 1400 سال میں لیلۃ القدر سے مراد یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، یہ عشرہ جو ہے، اس عشرہ میں جو طاق رات ہے تلاش کرے، یہ لیلۃ القدر، یہ ہمیں جنوں کو دکھایا، وہ ہر سال پکڑ کے بیٹھ گئے۔ لیلۃ القدر سے مراد وہ کہتے ہیں مرزا قادیانی کی بیوی، جو کیا وہ دوسری بیوی ہو تو اسے چنچی بھی کہتے تھے، وہ نصرت جہاں بھی ہو، کہتے یہ نہیں ہے۔ ابھی حضرت وہ پڑھ رہے تھے قرآن مجید کی ہے سورۃ صف کی 6 نمبر آیت،
وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، وہ احمد سے مراد مرزا قادیانی دیتے. حضرت 1953 کی تحریک ختم نبوت میں مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرات مولانا عبدالرحمن شاہ صاحب، شاہ جی مطالعہ شاہ بھائی، یہ سب حضرات جو تھے یہ منید انکوائری میں ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، بڑی مشہور انکوائری رپورٹ. اس میں عطا شاہ بہاری سے پوچھا کہ صاحب یہ اسے بشیر الدین محمود نے کہا کہ صاحب، اس نے کہا تمہارا باپ احمد کس طرح ہے؟ تم کہتے ہو اس آیت سے مراد احمد سے مراد مرزا قادیانی. اب اس نے دیکھیں حضرت تعبیر کیا کی. اس نے کہا کہ اس کا نام ہے غلام احمد، غلام کاٹ دیں، غلام پیچھے احمد رہ جاتا. اس پہ سید طاولہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ اٹھے اور کہا وہ بکواس بند کرو، میرا نام ہے عطا اللہ، عطا کاٹ دو، پیچھے اللہ رہ گیا، میں نے سندو کے پٹھے کو بھیجا ہی. اب دیکھیں نا یہ ہر بات کی طویل، ہر بات کی طویل ایسا نہیں. میری آپ سب سے اللہ سے درخواست ہے، میں اگر ہوتا تو میں آپ کو 3-4 فیصلے سپریم کورٹ کے سناتا مزید. اب کبھی بھی قادیانی سے آپ نے لڑنا نہیں. اگر کوئی قادیانی آپ کے محلے میں کوئی تبلیغ کرتا ہے، تشہیر کرتا ہے، لٹریچر تقسیم کرتا ہے، مسلمانوں کو ایمان چھینتا ہے، اس کو لڑکی کا چکر دیتا ہے، ویزے کا چکر دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، قرض دیتا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ اکابرین کو مل کے تھانے جانا ہے، درخواست لکھنی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج. یہ اصول ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں. کوئی قادیانی آپ کے ساتھ نہ مناظرہ کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے لیے مطالعہ کریں. جو شخص بھی تحفظ ختم نبوت کا کام کرتا ہے، ایمانداری کی بات ہے، انشاءاللہ 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 روز قیامت اسے نبی علیہ السلام کو سلام کی شفاعت اذان کے بعد آپ سوال کر لینا. اذان ہوتی ہے اور آپ سوال کر لینا، اس کے بعد جماعت ہوگی اور انشاءاللہ پوری دنیا میں ختم نبوت کا کام کرنے والے بزرگ عالم دین محترم جناب حضرت مولانا اللہ مسایہ صاحب نماز عشاء کے فوراً بعد خطاب فرمائیں گے، اور انشاءاللہ آخری خطاب حضرت مولانا محمد ناصر بدری صاحب کا ہوگا انشاءاللہ. پھر ہم کسی موقع پر حضرت کو